اگر عرب دنیا سے تیل اور گیس نہ آئے یا تیل کی قیمت بڑھ جائے یا وہاں سے تیل کا ایکسپورٹ کم ہو جائے تو کیا ہو؟ ہم اس پر تو ہمیشہ بات کرتے ہیں، لیکن کیا ہم جانتے ہیں کہ اگر ان عرب دیشوں سے ایک اور چیز ایسی ہے نہ آئے تو ہمارے یہاں اناج کی پیداوار میں کمی ہو جائے، یا ہم یا دنیا دوسرے ملکوں پر اس کے لیے ڈیپینڈنٹ ہو، تو اس آئٹم کی قیمت بھی زیادہ ادا کرنی پڑ سکتی ہے اور اس کی وجہ سے اناج کی پیداوار میں کمی آ سکتی ہے یا مہنگی پڑ سکتی ہے۔ اس کا استعمال بھی بھارتی کسان کر رہے ہوتے ہیں اور انہیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے ٹریکٹر میں ڈالا جانے والا ایندھن کے ساتھ یہ سامان بھی کافی مقدار میں عرب دنیا سے ہی آتا ہے، جس سے ان کے کھیت لہلہا اٹھتے ہیں۔ اس کی تفصیل جاننے سے پہلے اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ عرب دیش کے دیکھنے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ ہم سب جانتے ہیں کہ سعودی عرب اور گلف کے دوسرے ملک اپنے سورس آف انکم کو ڈائیورسیفائی کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تیل اور گیس ہی ان کی آمدنی کا ذریعہ نہ رہ جائے، بلکہ وہ ایسے کام کریں کہ اس راستے سے بھی ان کی آمدنی بڑھے۔ اس سلسلے میں سعودی عرب کا نام سب سے اوپر ہے۔ سعودی عرب، مراکش یا موروکو، عمان اور قطر دنیا کے ان 10 ملکوں میں شامل ہیں جو بڑی مقدار میں کھاد سپلائی کرتے ہیں۔ 2002 کے اسٹیٹسٹکس کے مطابق مراکش $7.72 بلین کی کھاد پیدا کرتا ہے، جبکہ سعودی عرب $7.25 بلین، عمان $5 بلین اور قطر $3.5 بلین کی کھاد پروڈیوس کرتا ہے۔ OEC کے ایک اسٹیٹسٹکس کے مطابق 2021 میں بھارت نے $8 بلین کی کھاد امپورٹ کی۔ اس طرح بھارت کھاد امپورٹ کرنے والا دنیا کا تیسرا سب سے بڑا ملک بن گیا۔ بھارت میں $1.21 بلین کی کھاد سعودی عرب سے، $712 ملین کی کھاد عمان سے اور $700 ملین کی کھاد مراکش سے امپورٹ کی تھی۔ باقی کھاد اس نے چین اور روس سے خریدی، یعنی ایک سال میں سعودی عرب اور مراکش سے بھارت امپورٹ ہونے والی کھاد کی مقدار دوگنی ہو گئی۔ یعنی چین بھارت کو کھاد سپلائی کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے، جہاں سے 2021 میں 30% کھاد امپورٹ ہوئی۔ دوسرے نمبر پر سعودی عرب رہا، جہاں سے 15% سے کچھ زیادہ کھاد امپورٹ ہوئی۔ تیسرے نمبر پر عمان رہا، جہاں سے اس نے 8.9% کھاد منگائی۔ مراکش سے 0.9% کھاد بھارت کو سپلائی کی گئی۔ UAE یعنی امارات نے 4.5% کے قریب کھاد بھارت کو دی، اور قطر سے 2.25% کھاد بھارت آئی، اور بحرین سے 0.2% کے قریب۔ یعنی ٹریکٹروں میں ڈالا جانے والا ایندھن تو عربی ہی ہے، اور شاید آپ کے کھیتوں میں ڈالی گئی کھاد بھی عربی ہی ہو۔ ملتے ہیں ایسے ہی دوسری معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔